زندگی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا. بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، کوئی شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، اتنا اسلام رہ گیا. تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد، امت کا عروج جاری رہا. یہ پہلا دور عروج 600 برس تک جاری رہا انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس. بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور. یہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی. علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے. دور بنو عباس تقریباً 600 برس کا ہے یا 500 برس کا، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے. پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک تھا. پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے. اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں، ناو نوش ہے، رقص و سرود ہے، کیا نہیں تھا جو ہوا ہے. زوال، عوام کے اندر بدعات، رسومات، یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کے اب کوڑا پڑا، پہلا کوڑا، زبردست کوڑا. جیسے وہاں 2 حصوں میں آیا تھا، کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو. حزب نال بن نال، پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز، صلیبی ہورڈز، انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تہس نہس کر دیا اور 1099 میں یروشلم بھی فتح کر لیا. اور اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے، وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب صلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھیں. اس کے بعد 88 برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا. 88 لانگ ایئرز. کھویا عربوں نے، واپس لینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی. عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا کرد تھا، کرد خون، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. یہ ہوا 1187 عیسوی میں. 1099 میں قبضہ ہوا، 1187 عیسوی میں واپس لیا. 88 برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے میں رہا. اور اس کے بعد جیسے نبوکڈ نظر آیا تھا مشرق سے، عراق فلسطین کے مشرق میں ہے، تو ہم پر جو طوفان آیا ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی، یہ امت بہت وسیع تھی. اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے. خارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس. ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں، ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی. اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی. اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا. وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا. عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یروشلم کو تو کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے گا. لیکن پھر احیاء ہوا، دوسرا دور آیا، لیکن ایک فرق کے ساتھ. سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل، وہ ایک نسل پر مشتمل تھی، ایک قوم. اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے. امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی. عرب اس کا نیوکلیس تھے، کوئی شک نہیں، اب بھی نیوکلیس ہیں. لیکن جیسے کہ ایٹم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں، پازیٹیو چارج ہوتا ہے، پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، تبتی آ گئے، بربر آ گئے،
ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ سب الیکٹرانز کی طرح. لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا وہ غیر عرب معزول کر دیے گئے. 1258 میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہوبالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے. اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ، اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا، گھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا. جس پر شیخ سعدی نے کہا تھا آسمان را حق بود گر خون بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے. آسمان را حق بود گر خون بارت بر زمین، بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے. بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر. اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینائسنس ہوئی تھی، لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر. یہاں یہ مجبوری نہیں تھی، ملٹی نیشنل ہے. جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا. اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اسلام نے آیا. اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی. اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا. That happened in the mid 13th century of Christian era. فال آف بغداد 1298. اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آیا. اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہوٹس، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری. انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی. ترکان صفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی. ترکان عثمانی اناتولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے. ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے. پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا. جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم ہوئی. یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی.